بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. بڑی خبر جنگ ہے ہوئے جا رہی ہے. تہران پر پھر بڑا شدید حملہ کیا ہے اسرائیل نے. ایران کی طرف سے جواب بھی آ رہا ہے. یہ جنگ کیا رخ اختیار کرے گی؟ ٹرمپ کی دھمکیاں، لیکن باقی دنیا اس جنگ میں کس طرح سے انوالو ہو رہی ہے، یہ ساری باتیں تو اہم ہیں. لیکن سب سے اہم چیز ہے امریکی صدر ٹرمپ کی فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات. پاکستانی آرمی چیف 5 روزہ دورے پر امریکہ میں موجود ہیں. ان کی عسکری تقریبات میں شمولیت کے لیے وہ وہاں پر گئے تھے، اور اب اس کو ایک ڈرامائی رخ اختیار کر گئی ہے وہ وزٹ ان کی، کیونکہ اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ان کی ملاقات ہو رہی ہے. اچھا، جب تک کہ آپ کے پاس ویڈیو پہنچے گی، بلکہ یہ ہو چکی ہوگی، پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 10 بجے کا وہ پلان ہے. تو پاکستان کی طرف سے پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ کوئی آرمی چیف جو حکومت میں نہ آ چکا ہو، مطلب ہے نا، پرویز مشرف، ضیاء الحق، ایوب خان، تو وہ جنرلز جو حکومت میں تھے، مطلب حکومت ٹیک اوور کر چکے تھے، وہ لوگ تو جاتے تھے. ایک سویلین سیٹ اپ کی موجودگی میں پہلی مرتبہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک آرمی چیف، پاکستان کا ایک آرمی چیف، امریکی صدر سے ملاقات کرے گا. اچھا، بڑی اہمیت کا حامل ہے فار سرٹن ریزنز، اور وہ ریزنز ملٹیپل ریزنز ہیں. اس میں پاکستان کی پوزیشن، پاکستان کی تازہ ترین جنگ جو انڈیا کے ساتھ ہوئی، 10 مئی کو اختتام پذیر ہوئی، 6 مئی کی رات کو سٹارٹ ہو کر، وہ اس میں پاکستان کی کارکردگی، پاکستان کا بھرپور منہ توڑ جواب، پاکستان کا شو آف پاور، پاکستان نے جو طاقت کا مظاہرہ کیا، سکلز کا مظاہرہ کیا، پاکستان کی ایئر فورس نے، بری فوج نے، سائبر ونگ نے، سائبر وار میں، اور ہر چیز میں، میزائلز، ریڈارز، ایوری تھنگ جو ہے. اس کے بعد پاکستان کے آرمی چیف کی یہ ملاقات بڑی اہمیت کی حامل ہے. انڈیا نے اس سے قبل جو دھمکی دی تھی، خاص طور پر پانی کی، کہ پانی روک لیا جائے گا، اس حوالے سے پاکستان اس کو اقدام جنگ سمجھتا ہے. وہ بات کہاں تک پہنچے گی؟ کشمیر کا معاملہ ہے، کیونکہ یہ جنگ رکی تھی امریکی صدر کے کہنے پہ، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے کہنے پہ، اور ان کو ریکویسٹ کی تھی انڈیا نے. 10 تاریخ کو جو صورتحال ہو گئی تھی، پاکستان جس طرح سے ڈومینیٹ کر رہا تھا، وہ اس کے بعد پھر ان کے پاس کوئی سلوشن نہیں تھا انڈینز کے پاس، سوائے اس کے کہ وہ کسی کو ریکویسٹ کرتے کہ سر روکیں انہیں، بچائیں ہمیں، فی الحال تو بچائیں نا، پھر بعد میں دیکھیں گے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ میں سارے معاملات حل کراؤں گا. اب بھی اس کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ کشمیر کے معاملے پر بات ہونی ہے، جس سے ظاہر ہے انڈیا کی جان جاتی ہے. انڈیا بھاگتا ہے، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس پہ بات نہ کرنی پڑے، یہ ہم آپس میں کر لیں گے. آپس میں کر لیں گے کا مطلب ہے اس پہ کبھی سلوشن کی طرف نہیں آئیں گے. لیکن جب کوئی عالمی طاقت بیٹھے گی تو ایک تو یہ ڈسپیوٹ اور عالمی ڈسپیوٹ کے طور پہ سامنے آئے گا، اور پھر سلوشن بھی تو نکالنا پڑے گا نا، جو بھارت کو اپنی موت نظر آتی ہے. اچھا، بھارت کا تو یہ سارا معاملہ ہے جو وہاں پر ڈسکس ہوگا. ظاہر ہے جب آرمی چیف وہاں ہوں گے تو آرمی چیف نے یہ باتیں تو کرنی ہے، لازمی بات ہے. اچھا، وہاں وہ جو میں کہتا ہوں کہ اچانک ڈرامائی انداز میں ہوا ہے. اب آرمی چیف چونکہ وہاں پر تھے، پریزیڈنٹ ٹرمپ واپس آئے ہیں G7 سے، اور بڑی کرٹیکل سی پوزیشن ہے مڈل ایسٹ کی، ایران ورسز اسرائیل یا اسرائیل ورسز ایران. اسرائیل نے جارحیت کی، ایران پر حملے شروع کیے، ایران نے اپنا دفاع کرتے ہوئے بھرپور جواب دیا. اور ویسے ہی ان ایکسپیکٹڈ بہت سے ممالک کے لیے دنیا کے، جس طرح پاکستان کا جواب ان ایکسپیکٹڈ تھا. ان کا تو خیال تھا کہ اسرائیل یوں ہڑپ کر جائے گا ایران کو، اور اسرائیل کا تو وہ جو سیکیورٹی کا سسٹم ہے، ڈوم جو بنائے ہوئے ہیں انہوں نے، اور وہ سارا جو ہے، اس میں کوئی ممکن ہی نہیں ہے اس کو کوئی نقصان پہنچایا جا سکے. لیکن ایران کی طرف سے تابڑتوڑ حملے میزائلوں کے، اس نے کمر توڑ دی ہے اسرائیل کی. اور ابھی دنیا کو یہ اندازہ نہیں ہے، مختلف نمبرز آ رہے ہیں کہ ان کے پاس ابھی 2000 میزائلز باقی ہیں، 4000 ہیں، 6000 ہیں، کتنے میزائلز ہیں. اور ظاہر ہے ایران کی میزائلز لانچ کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کو ختم نہیں کر سکا ہے اسرائیل، پوری کوشش کے باوجود، اور انہیں یہ بات تسلیم کرنی پڑی ہے کہ ہم اس کو ختم نہیں کر سکے ہیں. تو ایران تو ڈٹ کے کھڑا ہے، اور لیکن جنگ کا خطرہ اس لیے بھی بڑھتا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے حامی، خاص طور پر امریکہ،
اور کچھ یورپی ممالک بھی جیسے جرمنی نے دھمکی دی، وہ بڑا کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ میں نے گزشتہ ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے تینوں ٹویٹس جو انہوں نے کیے ہوئے تھے، جس میں ایران کی فضائی حدود پر ان کا کنٹرول کا انہوں نے جو ذکر کیا تھا، اور انکنڈیشنل سرنڈر، اور تیسرا یہ تھا کہ ہم ان کے جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خامنائی، ان کو ہم نے ٹریس کر لیا ہے، ہمیں پتہ ہے وہ کہاں چھپے ہوئے ہیں، اور باقاعدہ قتل کی دھمکی کہ ابھی فی الحال ہم انہیں مارنا نہیں چاہتے۔ تو یہ ساری باتیں ہونے کے بعد صورتحال بڑی نازک ہے، حملے چلے جا رہے ہیں، ایران کو اپنا دفاع کرنا ہے اسرائیل سے، جیسے میں نے شروع میں کہا آج پھر بڑا سویئر قسم کا اٹیک ہوا ہے۔ اسی دوران میں یہ ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ اس ملاقات کا ایک اور بڑا اہم پہلو ہے کہ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر وہ شخصیت ہیں، ہم اگر اپنا انٹرنل پاکستان کا معاملہ دیکھیں تو جنہیں پی ٹی آئی آرمی چیف بننے سے روکنا چاہتی تھی، پورا زور لگایا تھا کہ کسی طرح روک لیں، اچھا نہیں روک سکتے تھے وہ، خیر وہ بھی ڈرامہ بازی ایک آپ کو یاد ہوگی کہ اس وقت کے صدر عارف علوی صاحب نے وہ جو ڈرامہ کیا تھا نا کہ اپروول لینی ہے کرنا ہے، تو وہ سارا ہمیں یاد ہے۔ پھر ان کے خلاف اسی آرمی چیف کے خلاف کیمپین چلتی رہی، انہی کے خلاف لابنگ کی گئی امریکہ میں، دیگر ممالک میں، خاص طور پر امریکہ میں کانگریس مین تھے جو بھی ان کے لا میکرز ہیں ان کے ذریعے، اور مطلب ٹویٹس کرائے جا رہے تھے بہت سارے لوگوں سے، آپ کو یاد ہوگا، اور وہ ٹویٹ کرنے والے بھی بڑے خوش تھے، انہیں لگتا تھا کہ ان کو ریچ مل رہی تھی نا، تو وہ اس چکر میں وہ زلمے خلیل زاد تھے یا دیگر لوگ تھے، ان کو دھڑا دھڑ پی ٹی آئی والے شوق سے ری ٹویٹس اور اٹھا کے اس کو کمیونیکیٹ کر رہے تھے، پھیلا رہے تھے، پروموشن کر رہے تھے اس کی، کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ وہ آرمی چیف عاصم منیر کے خلاف بڑی پاورفل کیمپین چلا رہے ہیں۔ اچھا پھر ایک کیمپین چلائی گی کہ ان پر تو امریکہ میں داخلے پر پابندی ہو جائے گی۔ اچھا یہ لوگ عاصم منیر پہ پابندی لگوا رہے تھے۔ اچھا پہلے جو آرمی چیف بننے سے روکنے پہ تلے ہوئے تھے وہ آرمی چیف بن گئے، امریکہ میں داخلے پر پابندی کروا رہے تھے، اس سے پہلے بھی کیمپین چلاتے رہے ہیں، وہ بسوں پہ ٹرکوں پہ لگا کے نا اسکرینیں اور ان کے خلاف اشتہارات چلاتے رہے۔ ابھی تازہ ترین جب اس دورے پر بھی گئے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر، تو وہ انہوں نے وہاں پر واشنگٹن میں بھی ان کے احتجاج کیا، کوئی 1.5-2 درجن لوگوں کا وہاں پہ تعداد تھی، کچھ لوگوں نے اس کو 140 یا 200 تک بھی لے کر گئے ہیں۔ بہرحال جہاں وہ ملک جہاں پر تقریباً 6 لاکھ پاکستانی رہتے ہیں، اور بقول عمران خان صاحب کے اور ان کی پارٹی کے کہ پاکستان سے باہر جتنے پاکستانی ہیں وہ سب کے سب عمران خان کے ساتھ ہیں، تو ان میں سے چلیں اگر ہم اپر سائڈ پہ چلے جائیں تو 150-200 لوگ جو ہیں وہ وہاں پر آئے ہوئے تھے، اگرچہ وہ پورے یورپ سے بھی اکٹھے کر لیتے ہیں، ادھر سے بھی بلا لیتے ہیں نا ان کو، تو وہ سب نے مل کر احتجاج کیا جناب عاصم منیر کے خلاف، فیلڈ مارشل عاصم منیر کے خلاف، اور یہ بھی خبریں لگی کہ بعض جگہوں پہ آمنا سامنا بھی ہو گیا، وہ جو اس قسم کی گھٹیا زبان استعمال کرتے ہیں انہوں نے وہ بھی کوشش کر کے دیکھ لی، لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ اسی آرمی چیف کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بلا لیا کھانے پر، اور وہاں پر ان کے ساتھ ڈی جی آئی ایس آئی بھی ہوں گے، ڈی جی ایم او بھی ہوں گے، ہمارے پاکستان کے سفیر بھی ہوں گے، یہ سب لوگ وہاں بیٹھ کر بات کر رہے ہوں گے۔ تو بات کیا ہوگی؟ پاکستان کی۔ آرمی چیف نے کل اپنے خطاب میں جو ذکر کیا کہ پاکستان میں معدنیات کے جو 1 کھرب ڈالر کے جو ریزروز ہیں، ظاہر ہے اس کو نکالنا ہے، وہ سارا ایک ٹیکنیکل کام ہوتا ہے وہ اس میں، اور اس کو اگر امریکہ اس میں انویسٹمنٹ کرتا ہے، امریکہ آنا چاہے تو امریکہ آ جائے، اور بھی بہت سارے بزنس وینچرز ہیں جس میں کرپٹو کرنسی کے حوالے سے کام ہو رہا ہے، تو پریزیڈنٹ ٹرمپ تو ایک بزنس مین بھی تو ہے نا، تو انہیں وہ سارے بزنس بھی نظر آ رہے ہیں۔ پاکستان میں 2-3 ایلیمنٹس ہو گئے ہیں، ایک پاکستان نے اپنی طاقت دکھائی ہے کہ پاکستان کوئی کمزور ملک نہیں ہے کہ جس کو جو چاہے کوئی چودھری بن کے علاقے کا اور اس کو ڈرا دھمکا کے کچھ کام کرا لے، ایسا تو ممکن نہیں ہے، یہ تو ساری دنیا نے دیکھ لیا۔ اب ٹرمپ صاحب کیا کہتے ہیں جناب، پاکستان وہ انہیں بڑا اچھا ملک لگتا ہے کہ وہ بڑا پاورفل جو ہے اور نیوکلیئر ملک ہے، بڑا اچھا پاورفل نیوکلیئر ملک ہے، اور ساتھ جو فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں وہ بڑے بااثر شخصیت ہیں۔ پاکستان کی تعریفیں تو 10 مئی کے بعد سے تو بس سمجھیں آپ وہ لائن لگی ہوئی ہے نا، ادھر 2 جگہوں پہ صف ماتم، ایک
سرحد کے اس پار اور ایک سرحد کے اس پار. سرحد کے اس پار مودی اینڈ کمپنی، وہ پوری پارٹی ان کی، اور سرحد کے اس پار عمران خان اینڈ کمپنی اور ان کی پارٹی. مطلب وہ کہتے ہیں نا، حسد کرنے والوں کا حل کوئی نہیں ہے. بزرگوں نے تو جو اس کا حل بتایا، اب میں کیا کہوں کہ حسد کرنے والوں کا حل بس آپ پتہ نا، تو وہ جلتے رہے، شور مچاتے رہے، پاکستان کے خلاف سازشیں کرتے رہے، وہ سارا کچھ ناکام ہو گیا. پاکستان کی تعریفیں بھی ہو رہی ہیں، پاکستان کے ساتھ بزنس بھی ہونے جا رہا ہے، پاکستان کے مسائل میں ان کے ساتھ ایسوسیشن بھی بن رہی ہے. ہاں، اس کے ساتھ ساتھ کچھ بڑے اہم اور سینسٹیو ایشوز بھی ہیں. سی پیک ایک بہت بڑا ایشو ہے امریکہ کے لیے، یورپ کے لیے، کیونکہ چائنا جس طرح سے پوری دنیا میں ایکسپینشن اپنی کر رہا ہے، اور یہ اکنامک ایکسپینشن ہے، ملٹری کی ایکسپینشن نہیں ہے. وہ چائنا ڈز ناٹ بلیو ان وہ جو ہے کہ ملٹری بیسز ہوں ان کی اور آکوپیشن ہو. انسٹیڈ دے وانٹ ٹریڈ، دے وانٹ بزنس، اور وہ کمیونٹی ود شیئرڈ فیوچر کا جو ان کا کانسیپٹ ہے، دے وانٹ ٹو ورک فار دیٹ، کہ جی سب کے ساتھ کام کریں، سب کی خوشحالی کے لیے کام کریں. تو اس پہ پالیسی پہ چل رہا ہے. اور اسی میں پاکستان میں جو ان کا BRI ہے، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، اس کا ایک میجر حصہ سی پیک جو پاکستان میں ہے، وہ چائنا کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے. لیکن اس پر باقی دنیا کے کچھ ممالک کو بڑی ریزرویشنز ہیں، وہ مسائل ہیں. ممکن ہے اس پر بھی بات ہو رہی ہوگی، ڈیفینیٹلی ہوگی. پاکستان بڑی کامیابی کے ساتھ سپر پاورز کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. اس کے امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات رہے ہیں، چائنا کے ساتھ بڑے کلوز اسٹریٹجک ریلیشنز ہیں، جس کو کہتے ہیں نا آئرن فرینڈز. اور اب تو رشیا کے ساتھ بھی ہمارے معاملات اچھے ہیں. تو پاکستان اگر ہم ڈپلومیٹک محاذ پر دیکھیں تو بڑی کامیابی کے ساتھ سب کے ساتھ چل رہا ہے. باقی دنیا میں بھی اب تو پاکستان کی بلے بلے ہو گئی ہوئی ہے نا، 10 مئی کے بعد سے تو وہ چل رہا ہے. پھر جو تازہ ترین اور کرنٹ ایشو ہے وہ ایران کا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ جس طرح سے دھمکی آمیز وہ اپنے پیغامات دے چکے ہیں، اگرچہ ایک اس میں ٹوئسٹ ابھی باقی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنی باتوں پہ کسی بھی وقت چینج کر لیتے ہیں، جس کو ہم یو ٹرن بھی کہتے ہیں. اچھا، وہ اس کو اپنی پولیٹیکل اسٹریٹجی کہتے ہیں. ہم نے ٹیرف وار پہ دیکھ لیا نا، چائنا کے ساتھ اور دنیا کے مختلف ملکوں کے ساتھ وہ بڑی ہائپ پر لے جا کر اور پھر اس کو چینج کرتے ہیں اور اسموتھ کرنے کے لیے آگے لے کے چلنے کے لیے چل پڑتے ہیں. تو ممکن ہے اس میں بھی ایسا ہی ہو. لیکن اگر امریکہ آ جاتا ہے اس وار میں، جو ایران کے لیے تو خطرناک ہوگا، اسرائیل کے لیے تو مددگار ہوگا، کیونکہ اسرائیل کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. براہ راست جنگ اگر اگلے 5-7 دن اور چل گئی تو اسرائیل کا تو پٹھا بیٹھ جانا ہے. ان کے لیے ممکن نہیں ہے اس میں گزارا کرنا. ہاں، ایران تو پہلے ہی پابندیاں برداشت کر کے، مشکلات برداشت کر کے چل رہا ہے نا. اسرائیل کے لیے مشکل ہو جائے گی. ان کی سروائیول اسی میں ہے، دوستی ہو جائے، سیز فائر ہو جائے، رک جائے، یا پھر امریکہ اور بڑی طاقتیں اس کی مدد کے لیے آئیں اور ایران کے خلاف کام کریں. تو یہ مختلف سینیریو ہے. میرے خیال میں پاکستان سے بھی اس حوالے سے بھی بات ہوگی، کیونکہ پاکستان اب اس بلاک کا حصہ ہے چائنا اور ایران کا، چائنا اور رشیا کے ساتھ، جو ایران کو سپورٹ کریں گے. چائنیز جو ورژن آیا ہے ان کی طرف سے آفیشیل، وہ بڑا کلیئر ہے کہ حملے کا سوچنا بھی نہیں. اور یہ رشین جو ورژن آیا وہ یہ ہے کہ اس پہ ایران پر حملے کا سوچنا بھی نہیں کسی نے. اور چائنیز یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے بغیر بھی تو دنیا چل سکتی ہے. تو معاملات جو ہیں وہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہو یا ایران اور اسرائیل کی جنگ، معاملات اب اس سے اوپر نکل گئے ہیں. اب اگر عالمی طاقتیں امریکہ اور برطانیہ یا جرمنی یا یورپین ممالک براہ راست اس جنگ میں کودیں گے تو پھر باقی طاقتیں وہ شاید خاموش نہ بیٹھیں. اچھا، چائنا اور امریکہ کے لیے دنیا کو دوبارہ یونیپولر جو ہے کہ اکیلا امریکہ سپر پاور ہو، یہ شاید وہ افورڈ نہ کریں. اور تازہ ترین واقعات کے بعد جو انڈیا پاکستان کی وار ہوئی ہے، حوصلہ بنا نا سب کا. پاکستان نے وہ جنگ لڑی سامنے، لیکن وہ چائنا کے لیے بھی تو حوصلے کی بات ہے نا کہ ہاں، وہ انڈیا جو سمجھتا تھا کہ وہ اب چائنا کی ٹکر پہ آ گیا. اگر پاکستان نے اس کو پھینٹی لگا دی ہے تو اس کا مطلب چائنا اوپر چلا گیا نا.
اور ٹیکنالوجی میں چائنا نے جتنی ترقی کی ہے ابھی وہ ہڈن ہے، دنیا کے سامنے نہیں آئی۔ تو امریکہ کے لیے یہ اتنا آسان فیصلہ نہیں ہوگا۔ ہمارے آرمی چیف کے لیے بھی اگر اس حوالے سے بات چیت ہوتی ہے تو ظاہر فوری فیصلہ مشکل ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آرمی چیف اس قسم کی باتوں کی صورت میں، اس قسم کیا سبھی باتوں کی صورت میں، وہ ہماری جو سیاسی قیادت ہے ان کے ساتھ مشاورت کر کے انہیں کمیونیکیٹ کریں گے، اور اس کے مطابق جو بھی حکومت لائحہ عمل بنائے گی وہ آگے چلا جائے گا۔ اور دوسری صورت میں خدا نخواستہ اگر یہ جنگ پھیلتی ہے اور امریکہ اس میں شامل ہوتا ہے اور پھر عالمی طاقتوں کے لیے، تو جنگ تو پھر تباہی لاتی ہے۔ اچھا، وہ کچھ لوگوں کا خیال ہے اس کے بعد ترقی بھی ہوتی ہے، لیکن اس میں کئی نسلیں 2-3 نسلیں جو ہیں ان کی زندگیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اور انسانی جان سے زیادہ اہمیت کی حامل کوئی چیز نہیں ہے۔ دنیا میں خوشحالی امن کے ساتھ رہتے ہوئے، بزنس کر کے، سائنس کی ترقی کے ذریعے اور چیزوں کے ذریعے بھی آ سکتی ہے۔ اسلحہ بیچ کر اور جنگیں لڑ کر ترقی کرنا کوئی انسانیت نہیں ہے۔ تو لیٹس ہوپ، امید کریں، دعا کریں کہ جنگیں نہ ہوں، ہم امن سے رہیں، سکون سے رہیں، خوشحال زندگی گزاریں۔ جس طرح ہمیں پاکستانیوں کی فکر ہے اسی طرح مجھے ایرانیوں کی بھی فکر ہے، اور دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو، وہ یوکرین میں ہو، وہ ایران میں ہو، کہیں بھی جنگ ہوگی لوگوں کا نقصان ہوگا، انسانی جانوں کا نقصان ہوگا۔ اچھا، وہ نیتن یاہو کی غلطیوں کا خمیازہ اسرائیل کے لوگوں کو بھی بھگتنا ہوگا۔ جہاں ایران یہ بھگت رہا ہوگا وہاں اسرائیل کے بھی جو عام لوگ ہیں جو شاید جنگ کے حق میں نہ ہو، ان کو بھی یہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تو امید کرتے ہیں کہ جنگیں نہ ہوں۔ عاصم منیر کی اور ٹرمپ کی جو ملاقات ہے وہ خوشگوار ملاقات ہو، اور یہ ملاقات پاکستان کے لیے خوشحالی اور امن کا پیغام لے کر آئے بجائے کسی ٹینشن کے۔ شکریہ۔